بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علم صرف کے بارے میں پڑھیں گے، اور میرا خیال یہ ہے کہ علم صرف میں جو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں عموماً، جن سے آپ کا واسطہ پڑھنا ہے، اور جو میں نے وقتاً فوقتاً جن کی وضاحت کرنی تھی، تو کوشش میں نے کی ہے اور کروں گا کہ جامع انداز میں ان کا جو انٹروڈکشن ہے وہ میں آپ کو کروا دوں۔ آپ کا کام یہ ہوگا کہ آپ کاپیاں لے کر بیٹھیں گے، اور جو چیز میں لکھواؤں گا اور یہاں پہ اس کی وضاحت کروں گا، آپ وہ لکھ لیں گے۔ اگر کسی کا کوئی کویسچن ہو، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے، تو وہ وہاں پہ انڈر لائن کر لے اور بعد میں وہ مجھ سے پوچھ لے، کیونکہ اگر آپ درمیان میں کویسچن کرتے ہو تو پھر پریشانی ہو جائے گی، بات بھی لمبی ہو جائے گی، گرمی ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، چلیں سب سے پہلے نمبر 1 آپ لکھیں فعل۔ اس کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ کوئی نیا اسٹوڈنٹ تو نہیں ہے؟ 1-2 دن پہلے آیا ہو؟ پرانا ہی ہے نا؟ چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اگر کوئی نیا اسٹوڈنٹ ہے تو پریشان نہیں ہونا، کچھ چیزیں میں وہ مطلب ہے جلدی اشارہ کروں گا میں ان کی طرف، میں وضاحت کر دوں گا ان کی بعد میں۔ اب آپ کو میں نے یہ بتایا تھا علم جو صرف ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ شکلوں کے ساتھ ہے، اشکال کے ساتھ ہے، کیونکہ شکلیں بولتی ہیں۔ شکلیں کیا کرتی ہیں؟ بولتی ہیں۔ تو اس میں یہ جو فعلہ کی شکل ہے، بھئی یہ کیا بول رہی ہے، اور فعلہ کی شکل کیا بول رہی ہے، یفعل کی شکل کیا بول رہی ہے، افعل کی شکل کیا بول رہی ہے، فاعل کی شکل کیا بول رہی ہے، مفعول کی شکل کیا بول رہی ہے، اور آپ یہ شکلیں کیسے بنائیں گے اور ان میں کیا چینجنگ آپ کریں گے، یہ سارا کچھ آپ نے علم صرف میں پڑھنا ہے۔ صحیح؟ تو اس میں فعل کی بات بھی آتی ہے، کیونکہ وہ فعل ہے، عموماً آپ افعال استعمال کرتے ہو، تو افعال جو ہیں وہ شکلیں جو ہیں نا، مختلف شکلیں، یہ بھی فعل ہے اور یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ بھی فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ اسم ہے۔ ہاں جی، تو ان میں جو فعل استعمال ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول۔ اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں، تختہ یہ جو وائٹ بورڈ ہے اس کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، میں کام کرنے والا ہوں، اور کام کس کے اوپر کیا جا رہا ہے؟ اس کے اوپر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں فاعل ہوں، اور جس کے اوپر کام کیا گیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول۔ فعل معروف وہ فعل ہوتا ہے جس میں فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ کس کی طرف نسبت ہوتی ہے؟ فاعل کی طرف نسبت ہوتی ہے، کرنے والے کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ جیسے یضرب یا یأکل زید، زید مارتا ہے یا زید کھاتا ہے، یہ فعل معروف ہے۔ اور اگر کام جس کے اوپر ہوا ہے اس کی طرف نسبت ہو، زید نے عمر کو مارا، آپ یہ کہہ دیں یضرب عمر، عمر کو مارا جاتا ہے، یا پھر یؤکل الخبز، روٹی کھائی جاتی ہے، تو یہ فعل مجہول ہے۔ یہاں پہ یہ والا فعل مجہول ہے، یہ فعل مجہول ہے، کیونکہ اس کی نسبت جس کی طرف کی ہے کام اس کے اوپر ہوا ہے۔ کام کس نے کیا تھا؟ اس نے کیا تھا، آپ نے نسبت اس کی طرف کی تو یہ فعل معروف ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس کے اوپر کام ہوا ہے اس کی طرف نسبت کی تو یہ فعل مجہول ہے۔ کام کس نے کیا تھا؟ روٹی کس نے کھائی تھی؟ زید نے، آپ نے ادھر نسبت کی کرنے والے کی طرف تو یہ فعل معروف ہے۔ اور اگر اس نے کیا کھایا؟ روٹی کھائی، اب نسبت اس کی طرف کی اور اس کرنے والے کو نکال دیا، یہ فعل مجہول ہے۔ تو فعل معروف کی اپنی شکلیں اور فعل مجہول کی اپنی شکلیں ہیں، فعل معروف کی اپنی شکلیں اور فعل مجہول کی اپنی شکلیں۔ ہاں جی، یہ آپ علم صرف میں پڑھیں گے۔ ڈسٹر کدھر ہے؟ یہاں پڑا ہوا تھا، یہ مجھے دیں۔ آگے آپ لکھیں حرکت کے حوالے سے، آگے آپ لکھیں گے حرکت کے حوالے سے کہ حرکت جو ہوتی ہے
وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حرکت لازمی ہوتی ہے اور ایک حرکت کون سی ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے۔ حرکت کا کیا مطلب ہے؟ حرکت کا مطلب ہے زبر زیر پیش۔ کیا مطلب ہے؟ زبر زیر اور پیش، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ اب حرکت لازمی ہوتی ہے جو زبر زیر پیش چینج نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جب لفظ بنایا گیا تو وہ زبر زیر پیش بھی اس کو دے دی گئی کہ بھائی صاحب یہ تیری زبر ہے، یہ تیری پیش ہے، یہ تیری زیر ہے، اب وہ اس کے ساتھ رہے گی۔ جیسے یہ زارابا، اب زارابا کی یہ جو حرکت ہے یہ حرکت لازمی ہے کیونکہ یہ چینج نہیں ہوگی۔ یہ زارابا میں جو زارابا با کے اوپر جو زبر ہے یہ کبھی بھی چینج نہیں ہوگی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرکت لازمی۔ اور ایک ہوتی ہے حرکت عارضی، جیسے آپ نے یہ ابھی پڑھا ہے انصر، اب اس کے آخر میں حرکت نہیں ہے۔ تو مدد کر کس کی؟ المظلومہ، مظلوم کی۔ اب آپ نے دو لفظوں کو جوڑنا ہے تو آپ نے کیا کیا؟ اس کے نیچے زیر لگا دی۔ اب یہ جو حرکت ہے اس کو کہتے ہیں حرکت عارضی، عارضی طور پہ آپ نے لگائی ہے، اور یہ جب لفظ انصر بنایا گیا تھا یہ حرکت اس کے ساتھ نہیں تھی۔ نہیں سمجھ آ رہی بات؟ آ رہی ہے نا؟ ہاں جی۔ ایسے حرکت ہوتی ہے، حرکت اعرابی بھی ہوتی ہے، حرکت اعرابی بھی ہوتی ہے اور حرکت بنائی بھی ہوتی ہے۔ حرکت اعرابی بھی ہوتی ہے اور حرکت بنائی بھی ہوتی ہے۔ اب حرکت اعرابی کون سی ہوتی ہے؟ جو اسم معرب کے آخر میں آتی ہے۔ یہ معرب مبنی کے کنسیپٹ آپ آگے چل کے پڑھیں گے تو کلیئر ہوگا۔ اعرابی کون سی ہوتی ہے؟ جو اسم معرب کے آخر میں آتی ہے۔ اب یہ دیکھیں، جیسے یہ ہے جاء زید، رأیت زیدن، مررت بزید۔ اب یہ دیکھیں جی، اب یہ جو لفظ ہے یہ زیدن، 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 یہ پیش دینے والا جو ہوتا ہے نا، یہ پیش دینے والا ہے، اور یہ زبر دینے والا یہ ہے، اور زیر دینے والا یہ با ہے۔ ان کو کہتے ہیں عامل۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ عامل۔ ایک کو عامل کہتے ہیں، اور اگر سب کو اوورال عوامل کہتے ہیں۔ عوامل کے بدلنے سے یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ عامل ہے اور یہاں پہ یہ عامل ہے اور یہاں پہ یہ عامل ہے۔ عامل کے بدلنے سے زبر زیر پیش جہاں پہ چینج ہو اس لفظ کو معرب کہتے ہیں۔ یہ زید معرب ہے، کیونکہ عامل کے بدلنے سے کیا ہوا؟ اس کو نیند آ رہی ہے، دیکھیں سب سے آگے فرنٹ سیٹ پہ۔ عامل کے بدلنے سے کیا ہوا؟ بولیں، اعراب چینج ہو گیا بھائی، اعراب زبر زیر پیش، عامل کے بدلنے سے اعراب چینج ہو گیا، تو ان کو کہتے ہیں معرب۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ معرب۔ اب اگر یہ جو جا رہی تو مررتو ادھر ہم لگائیں اور اس کے ساتھ لگائیں ہاذا، ادھر بھی لگائیں ہاذا، ادھر بھی لگائیں ہاذا، یا یہاں پہ لگا دیں من اور آگے جملہ لگائیں، اور یہاں پہ لگائیں من اور آگے جملہ لگائیں، اور یہاں پہ ان کا اعراب چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب یہ رہے گا، ان کو کہتے ہیں مبنی۔ جن عامل کے بدلنے سے جس لفظ کا اعراب چینج نہیں ہوتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی کہتے ہیں۔ اب اگلی بات، حرکت اعرابی اسم معرب کی حرکت ہوتی ہے۔ حرکت اعرابی کس کی ہوتی ہے؟ اسم معرب کی، اور اس کی حرکت کو بتانے کے لیے نام کیا رکھا جاتا ہے؟ رفع، نصب، جر۔ یہ جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں رفع، اور یہ والی جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نصب، اور اس کو کہتے ہیں جر۔ اسم معرب کی حرکت کو بتانے کے لیے جو نام، ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟
رفع نصب جر اور ان کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حرکت اعرابی. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے؟ سمجھ آ گئی ہے. اور اسم جو مبنی ہوتا ہے نا اس کی جو حرکت ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ضم فتح کسر. کیا کہتے ہیں؟ ضم فتح اور کسر. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ نے آگے پڑھنی ہیں. تو میں نے کہا پہلے ہی میں آپ کو چلو جو ہے نا بتا دوں اور پھر اپنے حساب سے میں پڑھاتا ہوتا ہوں. ایک کتاب کا طریقہ کار ہے تو میں چیزیں آگے سے بھی اٹھاؤں گا پیچھے سے بھی. ہاں اپنے حساب سے میں کرواؤں گا اور کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے وہ آسان سے آسان تار ہوں. اچھا ضم فتح کسر کیا کہتے ہیں؟ ضم فتح کسر کہتے ہیں حرکت بنائی کو. اور ان دونوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے جو مشترکہ طور پہ یہ رفع نصب جر اور ضم فتح کسر کے لیے جو مشترکہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ضمہ فتح کسرہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے ضمہ فتح کسرہ. اب آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں کہ اسم معرب کی جو حرکت ہے وہ حرکت اعرابی ہوتی ہے. اسم مبنی کی جو حرکت ہوتی ہے وہ حرکت بنائی ہوتی ہے. اور اس کو بیان کرنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ضم فتح کسر ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آپ بولیں گے ضم تو پتہ چلے گا کہ یہ اعراب یہ حرکت مبنی کی ہے. جب آپ بولیں گے ادھر رفع تو پتہ چلے گا یہ کس کا ہے؟ اسم معرب کا. سمجھ آ رہی ہے؟ جب آپ رفع بولیں گے تو آپ کے ذہن میں اسم معرب آئے گا. جب آپ ضم بولیں گے آپ کے ذہن میں اسم مبنی آئے گا. آپ فتح بولیں گے آپ کے ذہن میں مبنی آئے گا. آپ ادھر نصب بولیں گے معرب آئے گا. اور ان کے لیے رفع نصب جر اور ضم فتح کسر کے لیے جو مشترکہ طور پہ جو لفظ ہے وہ ہے ضمہ فتح کسرہ. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی؟ آ گئی ہے. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. ابھی تک ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں. ایک یہ چیز پڑھی ہے کہ فعل کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے فعل معروف اور ایک ہوتا ہے فعل مجہول. فعل معروف فاعل کی طرف نسبت ہو، فعل مجہول جس پر کام کیا جائے اس کی طرف نسبت ہو. پھر ہم نے پڑھا حرکت زبر زیر پیش کا نام ہے. یہ دو طرح کی ہوتی ہے، حرکت عارضی اور حرکت لازمی. ایک جب لفظ بنایا گیا ساتھ حرکت بھی دی گئی وہ حرکت لازمی ہے، اور اگر ایسے نہیں ہے تو وہ حرکت عارضی ہے. پھر آپ نے ہم پڑھا حرکت اعرابی اور حرکت بنائی. سب لوگوں کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں پھر میں آگے چلتا ہوں. اگر نہیں ہے تو میں یہاں پہ آدھا منٹ کے بعد آگے چلوں گا. یاد ہے نا؟ ہاں چلیں شاباش ٹھیک ہے. نون کے بارے میں بات کرتے ہیں. کس کے بارے میں؟ نون کے بارے میں. ایک ہوتا ہے نون اصلی اور ایک ہوتا ہے، یہ مارکر اچھا لے کر آیا کریں. ایک ہوتا ہے نون اصلی اور ایک ہوتا ہے نون، یہ کس نے دیا تھا مجھے؟ نیا لے کر آئیں گے کل گھر سے جو لوگ آتے ہیں. کون کل نیا لے کر آئے گا آپ میں سے؟ یہ نیا ہے؟ ہاں جی کل خوشی کے ساتھ کون آپ میں سے مار کر گھر سے لے گا؟ چلیں ٹھیک ہے جی. دو لوگ لے لیں نا، اگر ایک بندہ مس ہوتا ہے چلو دوسرا جو ہے. یہ دو لوگ ہیں جی، ان کو دیکھ لیں اچھے طریقے سے. اگر کل کو نہیں لے کر آئیں گے ان کو فائن ہوگا. ایک ایک درجن مار کر لے کر آئیں گے. یہ وہ پورا سال ہم استعمال کریں گے. آپ دعا کریں کل یہ دونوں ہی نہ آئیں. نون ایک ہوتا ہے اصلی، کیا ہوتا ہے تیرے، اب نظر آ رہا صحیح. اور ایک ہوتا ہے نون نقلی، نہیں زیادہ نقلی. ہاں جی ایک ہوتا ہے اصلی اور ایک ہوتا ہے زائدہ. اصلی وہ ہوتا ہے جب کوئی لفظ بنایا جاتا ہے وہ نون اس کے اندر آ گیا. اب آپ نے یہ دیکھا، یہ دیکھیں ناسارا، ناسارا. یہ میں وہ فاعل لام کلمہ نہیں کہوں گا، فاعل لام کلمے میں آ رہا ہو تو اصلی. ابھی آپ نے وہ کنسیپٹ نہیں پڑھا. اب یہ اتنا سمجھیں، اب یہ اتنا سمجھیں کہ جب لفظ بنایا گیا ہے نا ناسارا تو یہ پورا لفظ ہے، یہ ایک پورا کلمہ ہے. تو یہ نون اس کے اندر ہے، نون اس کے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں اصلی. ٹھیک ہے. اور جو لفظ جب اگر ایک بنایا جاتا ہے اور نون اس میں باہر سے ایڈ کیا جاتا ہے، یہ سمپل لفظوں میں بتا رہا ہوں. ہاں جی آگے چل کے آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں گے. آگے چل کے آپ اس کی کیا پڑھیں گے؟ ڈیفینیشن پڑھیں گے. سمجھ آئی ہے؟
ہاں جی وہ الگ ہے، اس میں پھر آپ کو یہ بتانا پڑے گا اصلی وہ ہوتا ہے جو فاعل لام کلمے میں ہو، اور زیادہ وہ ہوتا ہے جو فاعل لام کلمے میں نہ ہو. لیکن آپ اتنا سمجھ لیں کہ اصلی وہ ہے کہ جب لفظ بنائے گا تو اس کے اندر ہے، اور لفظ جو بنتا ہے نا وہ عموماً 3 حرفوں سے بنتا ہے. کتنے حرفوں سے بنتا ہے؟ تو یہاں پہ 3 حرف ہیں، نون، صاد اور را. اور زیادہ وہ ہوتا ہے کہ جو جب بنایا گیا تو وہ اس وقت نہیں تھا. جیسے یہ لفظ دیکھیں، ان صرفا، ان صرفا. اب اس میں صاد، رے اور فے جب لفظ بنا ہے نا تو یہ صرفن. اب اس سے ایک لفظ سے اگلی جب شکل بنائی گئی تو اس میں نون اور الف ایڈ کیا گیا، تو یہ ایڈ کیا گیا باہر سے، اس کو کہتے ہیں نون زائدہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون زائدہ. اب نون زائدہ کی کئی قسمیں. کتنی قسمیں؟ کئی قسمیں. ایک ہوتا ہے نون زائدہ، ایک ہوتا ہے نون زائدہ میں نون علامت. کون سا نون ہوتا ہے؟ نون علامت، جو علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے یہ اوپر والی مثال ہے، ان صرفا. یہ جو نون ہے یہ خاص باب کی علامت ہے، یہ خاص باب کی علامت ہے. اور وہ کون سا باب ہے؟ آگے چل کے آپ پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے نون اعرابی، ایک ہوتا ہے نون اعرابی. یہ نون ساتھ لگا لینا، میں نہیں لکھ رہا ہوں. آپ نے گردان پڑھی ہے نا؟ کون سی والی؟ میری طرف دیکھیں. یضربانی، یضربونا، اینڈ پہ نون آ رہا ہے، یہ نون اعرابی ہے. تضربانی، یہ نون اعرابی ہے. یضربنا کا نہیں ہے، یضربنا کا نون، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہ جو ہے نا یضربنا اور تضربنا، تضربنا، ان کے علاوہ جو باقی نون ہے نا وہ سارا اعرابی ہے. باقی سارا نون، سارے صیغوں میں جو نون ہے، سارے لفظوں میں جو نون ہے وہ کون سا نون ہے؟ اعرابی. کون سا نون ہے؟ اعرابی. ٹھیک ہے. اب نون اعرابی کون سا ہوتا ہے؟ یضربو کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ پیش آ رہی ہے. او بھائی یضربو کے آخر میں پیش آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اعراب. یہ کیا ہے؟ اعراب. اب اس اگلے صیغوں میں اس اعراب کی جگہ پہ جو نون آ رہا ہے اس کو نون اعرابی کہتے ہیں. اب وہ کون سے ہیں؟ وہ یہ دیکھیں، یضربانی، یضربونا، تضربانی. یضربنا کو تو ہم نے نکال دیا ہے نا بھائی، نکال دیا ہے نا. آگے تضربانی، تضربونا، تضربینا، تضربانی. یضربنا کو ہم نے نکال دیا. یہ سارے نون اعرابی ہیں. ایک نون ہوتا ہے نون تنوین. کون سا نون ہوتا ہے؟ تنوین، جو لکھنے میں تو نہیں آتا، پڑھنے میں آتا ہے. ہم ابھی آپ نے وہ مثال پڑھی تھی، زیدن، زیدن، زیدن. تو اس کے آخر میں جو نون آ رہا ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہو، آپ ایسے لکھتے ہو زیدن، آپ ایسے لکھتے ہو، آپ اس کو نہیں لکھتے ہو، اور آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہو ایسے، ایک پیش ڈنگی اتانو پا کے. سمجھ آ رہی؟ تو یہ جو نون ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نون تنوین. ایک نون ہوتا ہے نون تاکید. یہ لفظ بھائی بار بار آنے ہیں، یہ نون تنوین ہے، نون تاکید ہے، یہ فلاں نون ہے. یہ میں کہتا ہوں پوری کتاب میں سے جو ہے نا چیزیں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں، پھر میں چیزیں آپ کو پڑھاؤں اپنے حساب سے. پریکٹس کریں گے ہم زیادہ، تھیوری ہم کم پڑھیں گے، ہم رٹے نہیں لگائیں گے، ہم تعریفیں نہیں یاد کریں گے. بھی تعریفیں یاد ہو رہی ہیں، کیونکہ فن پڑھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. کوئی بھی جتنے بھی ہم فن پڑھتے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، اور فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ اس کو عملی زندگی میں استعمال کریں. اور عملی زندگی ہماری یہ ہے، ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو عربی میں اپلائی کریں. ہم اردو سے عربی بنائیں، ہم مختلف صیغے بنائیں، عربی میں جو آپ چیزیں پڑھیں ادھر وہ چیزیں ڈھونڈیں، آپ گرامر کی چیزیں اپلائی کریں تو پھر وہ چیز آپ سیکھ جاتے ہیں. اور تعریفیں شریفیں یاد کر لیں جتنی مرضی، پھر کیا ہوتا ہے بھلا؟ پھر وہی کام ہوتا ہے جو اس کے ساتھ ہوا تھا. کس کے ساتھ ہوا تھا؟ اس بندے کے ساتھ. گاؤں کا ایک بھیج دیا انہوں نے پڑھنے کے لیے کسی کہیں پہ، وہ بڑا رٹا لگوایا انہوں نے استاد نے، جیسے منہ ہمارے استاد رٹا لگاتے ہیں نا، بیچارے باڑ رٹا لگا کے کیا ہے ان کا پانی ختم ہو جاتا ہے، خشکی ہو جاتی ہے ان کو. کہتے بس یاد کرو. میں نے خود بڑے رٹے لگائے ہیں، 2 سال میں رٹے لگاتا رہا ہوں، اور تیسرے سال میں جا کے ایک اچھا استاد مجھے مل گیا اور پھر میں نے وہ چیزیں پڑھی ہیں. ادروائز میں بھی رٹا لگاتا تھا. تو اب وہ پڑھ کے آ گیا گاؤں میں، تو گاؤں میں خط آیا انہیں کہ ابھی پنڈ دا منڈا جرا پڑھیا نا بلاؤ انہوں. منڈا آ گیا، اب وہ خط دے کے رونے لگ پڑا.
ابھی وہ جن کا خط تھا وہ بھی رونے لگ پڑے، لگتا ہے کوئی المناک واقعہ پیش آ گیا، ابھی اتنا متاثر ہوا ہے یہ بندہ، یہ لڑکا رو رہا ہے، وہ بھی رونے لگ پڑے۔ اور پنڈا چاہیے ہوتا ہے بھی اسی تیرے نال ہاں، تو دو بندے رو رہے ہیں نا، یہ دروازہ بند کریں، وہ باقی بھی نال دو چار آن کے بہ کے نا رونا نام ہی آندا، ویسے ہی تھلے منہ سڑ کے آؤ کرن لگ پیندے نے۔ ابھی دو چار اور رونے لگ پڑے، 5-10 بندے رو رہے ہیں کٹھے بیٹھ کے، ہائے بس کر ہوئے، صبر کر ہوئے یار، اوے اللہ معاف کرے گا، اوے اللہ بہتر کرے گا یار، ہمیں مسئلے آتے رہتے ہیں، مصیبتیں آتی رہتی ہیں، تھاپڑے تھوپڑے مار رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ ایک بندہ ہے، اس نے پوچھا بھائی کیا مسئلہ بن گیا؟ کہتے ہیں جی ان کو پتہ ہے کوئی بڑا مسئلہ بن گیا۔ ان سے پوچھا بھی آپ کو؟ کہتا نہیں انہوں کا خط آیا، انہوں نے پتہ ہے۔ انہوں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ، کون مر گیا؟ دادا مر گیا، نانا مر گیا، کیا کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ کہتے ہیں منڈے نوں پتہ ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بھی تو کیا لکھا ہوا ہے بتا تو صحیح نا، تو روئی جا رہا ہے۔ کہتے ہیں میں تو اس لیے رو رہا ہوں مجھے یہ خط نہیں پڑھنا آتا۔ انہوں نے کہا کون سا آتا؟ کہتا وہ آڑے والا خط آتا جو استاد نے مجھے ازبر کرایا تھا، یاد کرایا تھا، میں تو ہر روز وہ پڑھ کے سارا سنا دیتا تھا، 2 مہینے میں نے سنایا، استاد نے کہا اب تجھے لکھنا پڑھنا آ گیا، تو جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، چیزوں کو یاد کرنا ہے، رٹے کام لگانے ہیں اور خود کام کرنا ہے، نقلیں نہیں مارنی۔ یہ نون تنوین سمجھ آ گیا جی۔ ابھی میں بات اور لمبی تھی، ٹائم ختم ہونے والا ہے، میں بات ختم کرتا ہوں۔ ایک ہے نون تقید، باہر سے کوئی آیا آپ اس کو بولیں کہ 5 منٹ لیٹ ہیں، یہ نہ شور مچاتے رہیں۔ نون تقید یہ دیکھیں جی، آپ نون پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر یہ والی شکل ہوتی ہے، شد آ جاتی ہے، آپ نون پڑھتے ہیں اور اس کے یہ اس کے اوپر یہ جزم ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں نون تقید۔ یہ بات میں پختگی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اضرب کل کھا، ٹھیک ہے، اضرب تو مار، اب آگے تقید پیدا کرنے کے لیے بندہ ماردہ ہی نہیں پیا، اضرب بننا، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ تو اس طرح جو ہے نا انصر، ہاں تو انصر رنا، ضرور مدد کر یار، ہر صورت مدد کر، کٹ کے دے پیسے یہ بچوں، تو آپ نے تقید پیدا کر دی، یہ نون تقید ہے۔ ایک ہوتا ہے نون وقایا، ایک ہوتا ہے نون وقایا۔ وہ کون سا نون ہوتا ہے؟ وہ وقا کا معنی ہوتا ہے بچانا، وقایا کا معنی بچانا، جو فعل کو بچاتا ہے زیر لانے سے۔ یہ والا نون آپ نے پڑھا ضربا نی، ضربا نی، تو اگر آپ نون نہیں لگائیں گے تو یہ با کو زیر میں کنورٹ کرنا پڑے گا، تو اس کو بچانے کے لیے زیر سے، فعل کو زیر سے بچانے کے لیے اینڈ پہ جو نون لگاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا۔ ایک نون ہوتا ہے نون کتنی، بھئی یہ کتنی لکھا ہوا ہے، سمجھ آ رہے ہیں؟ اس کو کوئی کتنی شتنی نہ پڑھتے رہنا آپ لوگ، تلفظ کے ساتھ جیسے ہوتے ہیں بعض۔ تو اس میں نون کتنی کون سا ہوتا ہے؟ 2 ساکن ہے، آپ نے ملانا ہے، یہ دیکھیں اللہ احد، اللہ الصمد، تو احد نلا الصمد، یہاں پہ جو نون پڑھتے ہو نا یہ نون قطنی ہے۔ یہ کون سا نون ہے؟ نون قطنی ہے۔ ہاں جی، یہ پینڈ میں نہیں پڑھنا، ویسے آپ پڑھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد نلا الصمد، یہ نہ ہو کہ بابا پکڑ لیں، کیونکہ مجھے یاد ہے میں تراویح پڑھائی ایک گاؤں میں، تو وہاں میں نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، میں نے یہ پڑھ دیا۔ نماز کے بعد بابے نے کہا اوے منڈیا، میں نے کہا نہیں، کہتے تو سورۃ فاتحہ کیویں کر کے پڑھی ہے؟ میں نے کہا صحیح پڑھی ہے۔ کہتے نہیں بڈھا ہو گیا، وال چٹے نے، تو کچھ کیتا ہے؟ میں نے کہا کیا کیا؟ میں غور و فکر کرنے لگ پڑا، میں نے کہا اچھا وہ میں نے یہ پڑھا ہے۔ کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ کیویں پڑھنا پیا تم؟ میں نے کہا جی یہ حمزہ وصلی ہے اور یہ گر جاتا ہے۔ کہتے استغفار، اللہ نے قرآن لکھا ہے اور یہ منڈا کہتا ہے گر جاتا ہے، میں تو 2 چاٹا مارنیاں نے، تو تراویاں پڑھانیاں بندیاں تو نہ کہ نہیں پڑھانیاں، وہ چھوٹا سا تھا میں نے کہا ان کو کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بابا جی حمزہ وصلی، کہنا چپ کر جاؤ، تو نہ لینے، اللہ نے ویچ لکھ دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے استادوں کو بتایا، وہاں سے لگے کہتے ہر جگہ ہر بات نہیں کرتے، تو آپ نے قل هو اللہ احد للہ الصمد کسی بڈھی اماں کو نہیں پڑھ دینا یا بابے کو، یہ نہ وہ کٹن لگ پوے ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں نون قطنی۔ باقی کچھ چیزیں انشاءاللہ وہ ہم کل دیکھتے ہیں، اور کوشش کروں گا کہ کل یہ بات ہماری ختم ہو جائے، پھر ہم آگے چلیں گے گردانوں کی طرف اور پریکٹس کی طرف۔